کم اپنی پوری زندگی میں ایک بار تو اعتکاف کرنا ہی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں اعتکاف کے فضائل اور اعتکاف کے دیگر مسائل کے بارے میں عرض کروں، پہلے ہم اس کی اقسام بیان کرتے ہیں کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہوتا ہے، اور تیسرا اعتکاف نفل اعتکاف کہلاتا ہے۔ واجب اعتکاف تو وہ ہوتا ہے جو ہم نے منت وغیرہ مانی ہو، جب ہمارا وہ کام ہو جائے گا تو ہم پر اعتکاف واجب ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں آواز کے ساتھ اس طرح کہا کہ یا رب کریم، اگر میں اس بیماری سے اچھا ہو گیا تو تیری رضا کی خاطر 3 دن کا 4 دن کا کروں گا، تو جب اس کو صحت حاصل ہو جائے گی تو اب اس شخص پر ان دنوں کا اعتکاف کرنا واجب ہوگا۔ دوسرا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہوتا ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ جس عبادت کا کرنا باعث ثواب ہوتا ہے اور 1-2 بار ترک کرنا گناہ اور برا اور ترک کرنے کی عادت بنا لینے سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ لیکن علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت اگر بہت سارے لوگوں کی طرف سے پورے شہر میں سے ایک شخص بھی ادا کر لے گا تو سب کے سب بری الذمہ ہو جائیں گے۔ لہذا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ یعنی وہ اعتکاف کے پورے شہر والوں میں سے اگر ایک شخص بھی اعتکاف کر لے گا تو سب کے سب بری الذمہ ہو جائیں گے، اسے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ اور یہ ہی رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے مستحب یا نفل اعتکاف، اور وہ اعتکاف یہ ہے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے ہم مسجد میں جائیں تو فوراً نفل اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، لہذا جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور یہ دل میں ارادہ کر لے کہ میں اعتکاف سے ہوں تو اس کا نفل اعتکاف یا مستحب اعتکاف شروع ہو جائے گا اور اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ جو واجب اعتکاف ہوتا ہے اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو رمضان کا اعتکاف ہے، ان دونوں میں شرط ہوتی ہے کہ روزہ رکھا جائے، بغیر روزے کے یہ اعتکاف ادا نہیں ہوتے۔ جبکہ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہوتا، چاہے آدمی روزہ دار ہو چاہے بلا روزے کے ہو، جب بھی مسجد میں جائے اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے۔ تو ہمارا آج کا موضوع رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف ہے، جنہیں ہم سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ یہ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، چنانچہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، بلکہ بعض روایات میں پورے مہینے آپ کا معتکف ہونا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اول 10 دنوں کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی 10 دنوں کا کیا، اور جب آخری یعنی 20واں اعتکاف کا دن آیا تو آپ نے حجرہ مبارکہ سے یعنی مسجد سے اپنا سر باہر نکالا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کو پہلے عشرے میں تلاش کیا، مجھے نہ ملی، پھر دوسرے عشرے میں تلاش کیا، نہ ملی، تو اب وہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، تو جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کر لے۔ تو یقیناً آپ کی اس دعوت پر کثیر صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ اعتکاف فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اعتکاف فرماتے رہے ہیں، اور اسی روایت سے اجتماعی اعتکاف کا ثبوت بھی حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، تو یہ ایک اجتماعی اعتکاف کی صورت بن گئی تھی۔ لہذا اجتماعی اعتکاف جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے اور سنت